موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الدخان تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله عز وجل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أهدر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كل ما أرادوا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب چاہیں گے جس قسم کا پھل چاہیں گے جس قسم کے فواکہ چاہیں گے وہ حاضر کر دیے جائیں گے. وہم آمنون اور وہ مطمئن ہوں گے کہ یہ نہ پھل ختم ہوں گے اور نہ اس کے بعد یہ دوبارہ ہمیں نہیں ملیں گے بلکہ جب چاہیں گے اسی وقت ہر چیز تمنا کے مطابق حاضر ہو جائے گی. دنیا کے اندر ہر پھل کا ایک موسم ہے. موسم گزر گیا تو پھر اس کے بعد وہ پھل نہیں ملتا لیکن جنت کے پھل جب چاہیں گے ملیں گے. وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هذا استثناء يؤكد النفي بأنه استثناء منقطع ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یؤتی بالموت فی صورت کبش املح فیوقف بین الجنة والنار ثم یذبح ثم یقال یا اہل الجنة خلود فلا موت یا اہل النار خلود فلا موت. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. یہ استثناء منقطع ہے. کیا معنی؟ یعنی لا یذوقون فیہا الموت ابدا. اب جنت میں آنے کے بعد پھر ان پہ کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ اب جو زندگانی ہے وہ زندگی دائمی ہے, زندگی باقی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی. بس جو دنیا میں موت کا مزہ چکھ لیا وہ چکھ لیا ہے.
اب آخرت میں آنے کے بعد جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، لیکن ان پہ موت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ صحیحین کی حدیث کے اندر امام بخاری، امام مسلم رحمت اللہ علیہم نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا یؤتا بالموت، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک مینڈے کی شکل دے دیں گے، فیوقف بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، ثم یذبح، اس کے بعد پھر اس موت کو موت آ جائے گی، ذبح کر دیا جائے گا، ویقال یا اہل الجنت خلود فلا موت وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، اعلان ہو جائے گا کہ آج موت کو اللہ نے موت دے دی ہے، اب جنت والے ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تم پہ کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنم والے جہنم میں رہو گے، تم پہ بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ وقد تقدم الحديث في سورة مريم عليه الصلاة والسلام۔ وقال عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري النبي إسحاق نبي مسلم الأغر النبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة إنكم تصيحوا فلا تسكموا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا۔ حضرت ابی سعید اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو ان کو اعلان کر دیا جائے گا، یقال لأہل الجنت ان لکم، ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ صحت کے ساتھ رہو گے، کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھو گے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہو گے، کبھی مایوسی نہیں ہوگی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرِمُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ رواہ مسلم النبی اسحاق بن راہویہ بن حمید کلاہما عن عبد الرزاق به هكذا يقول اسحاق واهل العراق ومسلم الاغر واهل المدينه يقولون ابو عبد الله الاغر وقال ابو بكر بن ابي داود السجستاني حدثنا احمد بن حفص النبي عن ابراهيم الطحمان الحجاج وجعل عبيد الله بن عمرو النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا ييأس ويحيا فيها فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتق اللہ، جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈر گیا، کیا مانا یعنی اس کے فرمان پہ چلا، جو ڈر جاتا ہے وہ گناہ تو نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پہ چلا، شرک سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت ایسا مقام ہے جہاں نعمت ہی نعمت، خوشی ہی خوشی ہوگی، کوئی غم اور کوئی مایوسی نہیں ہوگی، وَيَحْيَا فِيهَا فَلَا يَمُوتُ، اور اس میں ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی پرانے نہیں ہوں گے، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ، اور اس کی جوانی پہ بھی کوئی فنا نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ وقال ابو القاسم الطبرانی حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سليم بن عبد الله الرقي قال حدثنا مصعب بن عمير قال حدثنا ابراهيم بن الكوفي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة فقال النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، وهكذا رواه أبو بكر المردوي في تفسيره
ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے نقل کیا ہے ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اَيَنَامُ أَهْلَ الْجَنَّةِ، کیا اہل جنت جو ہیں جنت میں نیند کریں گے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے، اس لیے اہل جنت جو ہے وہ نیند نہیں کریں گے جنت کے اندر۔ اور پھر نیند تو تھکان سے آتی ہے نا، آدمی تھک جاتا ہے تو نیند کا محتاج ہوتا ہے، وہاں تو تھکان ہے ہی نہیں، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام۔ وهكذا رواه ابو بكر الدويبي تفسير حدثنا احمد بن القاسم الصدقة المصري قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن المغيرة قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن القاسم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم اخو الموت واهل الجنة لا ينامون۔ وقال ابو بكر البزار في مسنده الفاضل بن يعقوب وقال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي بن سفيان محمد بن قدر جابر رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينام اهل الجنة؟ قال لا، النوم اخو الموت، ثم قال لا نعلم احدا اسند المنقذ جابر رضي الله عنه الصوري ولا عن الثوري الا الفريابي هكذا قال وقد تقدم خلاف ذلك والله اعلم۔ اب ایک بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے کئی عالم پیدا فرمائے ہیں، مشکلات اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ہر عالم کے فرق کا خیال نہیں کرتے۔ بات سمجھیں، عالم ارواح ہے جس میں اللہ نے تمام ارواح بنی آدم کو من صلب آدم، حضرت آدم کی پشت سے نکالا، پھر ان کو دکھلایا، ان کو خطاب فرمایا، پھر عالم ارواح سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نے کہا نہیں یا اللہ ہمارے رب ہی ہے۔ تو اقرار ربوبیت یا جسے آپ کہتے ہیں احد ربوبیت یا احد الست، یہ عالم ارواح ہے۔ اب بات سمجھو کہ عالم ارواح ایک الگ عالم ہے، اور پھر وہ عالم غیب ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا الا جن کو اللہ نے دکھلایا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلایا گیا اور بتلا دیا گیا کہ یہ تیری اولاد ہے اور یہ فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے، اس کی عمر اتنی ہے۔ تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو یا اللہ اس کی کتنی عمر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ کہا یا اللہ آپ تو جو چاہیں کریں لیکن میری عمر سے 40 سال اس کو دے دیں۔ تو معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو سب کچھ دکھلایا گیا لیکن اور کسی کو نہیں دکھلایا، ان سے وعدہ بھی لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ارواح بھی بولتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم قالوا بلا تو انہوں نے اقرار کیا۔ اب کوئی آدمی اس وقت عقل لڑائے کہ جی روح کیسے بولتی ہے تو یہ بے وقوفی ہے، وہ عالم ہی الگ ہے۔ تو جب آپ ایسی باتوں میں پڑیں گے تو پھر گمراہ ہونے کا خطرہ ہو۔ بھئی ایک ایسا عالم ہے جو غیب ہے، جس کو ہم نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، مثلا ہم چاند پہ نہیں گئے، ہمیں کیا پتا چاند پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم مشتری پہ نہیں گئے، ہم زحل پہ نہیں گئے، ہم عطارد پہ نہیں گئے۔ اللہ نے جو آسمانوں میں بروج بنائے ہیں ہم ان ابراج میں نہیں گئے، تو ہمیں کیا پتا؟ اسی طرح عالم ارواح کے بعد ایک عالم دنیا ہے جس میں تم اب ہو، یہ عالم دنیا ہے۔
عالم دنیا کے بعد اور عالم آخرت سے پہلے جو موقع ہے، جو وقت ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں گویا حاجب، پردہ، جو سمجھ رہے، یعنی ادھر دنیا ہے، ادھر آخرت ہے، درمیان میں برزخ ہے۔ اب یہ ساری بحثیں جو کتابوں میں ملتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ حق سے ہٹ گئے اور بھٹک گئے اور بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے، حالانکہ بلا وجہ بات ہے۔ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو قبر ہے یہ بھی قبر ہے، لیکن عالم تو برزخ ہے۔ اسی طرح جن کی دنیا میں قبر نہ بنی، جانور کھا گئے، درندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئیں، آگ میں جل کے راکھ ہو گیا، وہ بھی تو برزخ میں ہے، اس کی قبر گویا عالم برزخ ہے۔ اب عالم برزخ کے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، جب ہم نہیں جانتے، وہ عالم غیب ہے۔ اگر ہم اس میں ٹکریں ماریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہ ہو جائیں۔ بھئی ایک عالم جس کو ہم جانتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بعض واقعات دکھلا دیتے ہیں، اولیاء اللہ پر بھی بعض واقعات کھول دیتے ہیں، لیکن بعد نہیں بتلاتے۔ تو اس لیے آدمی کو اسی لیے وہ آدمی پھر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو جی بندہ تم مر گیا، اس کو درندے کھا گئے، پھر حساب کتاب کیسے ہوگا؟ بھی تم نے حساب لینا ہے یا اللہ نے لینا ہے؟ تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی لیے باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، عالم ارواح الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ اب آخرت میں جو احوال آئیں گے، جو قرآن حدیث ہمیں بتائیں گے، آمنا و صدقنا، باقی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم بلا وجہ ٹکرے مارے ہیں کہ جی وہاں جنت میں سب کی عمر جو ہے 33 سال ہوگی، سب جوان ہوں گے، مرد بھی جوان ہوں گے، عورتیں بھی جوان ہوں گی، اور پھر ہر مرد کو اس کی بیوی ایک ہے یا دو وہ بھی ملیں گی، 70 حوریں بھی ملیں گی، اور جناب وہ اتنی طاقت و قوت بھی ملے گی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ وہ عالم ہی الگ ہے، اللہ جانے۔ تو جو پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں پیدا فرماتے ہیں، اچھا پھر ہر بندے پر ایک عالم آتا ہے۔ کبھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، کبھی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد دودھ پینے کی عمر میں ہے، کبھی دودھ پینے کی عمر کے بعد وہ لڑکپن میں ہے، کبھی لڑکپن سے نکلنے کے بعد وہ بھرپور جوانی میں ہے، کبھی جوانی کے بعد وہ بڑھاپے میں ہے، کبھی بڑھاپے کے بعد اب وہ موت کے کنارے آ لگا ہے۔ تو ہر چیز الگ ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا اور حالت تھی، وہاں غذا بھی اور تھی، جب پیدا ہوا تو وہ غذا اور تھی، جب آہستہ آہستہ بڑھتا گیا لباس بھی بدلتا گیا، غذا بھی بدلتی گئی، جب جوانی آئی تو اور قوت تھی، پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا تو کمزوری آ گئی، اب موت کے کنارے پہ قبر کا منتظر ہے۔ تو یہ عالم اللہ دکھلاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم نے تیری زندگی میں انقلاب لائے ہیں، اسی طرح عالم میں بھی انقلاب ہوگا کہ عالم دنیا الگ ہوگا، عالم آخرت الگ ہوگا۔ اب کوئی آدمی جو ہے مثلا آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کہیں میں 2 سال کا بچہ بن جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے، وہ کہے نہیں میں تو 80 سال کا بزرگ بن جاؤں رات، یہ تو نہیں ہو سکتا، اپنے اپنے وقت پہ آئے گا۔ اچھا یہ سارے عالم ادوار جو ہیں یہ مومن پہ بھی آئیں گے، کافر پہ بھی آئیں گے۔ تم بھی پیدا ہوتے ہو، کافر بھی پیدا ہوتے ہیں، تمہارے بھی اولادیں ہیں، کافروں کی بھی اولادیں ہیں، تمہارے بھی بیٹے ہیں، کافروں کے بھی بیٹے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، کافروں کی بھی بیٹی ہیں، تمہیں بھی بیماری آتی ہے، انہیں بھی بیماری ہے، تمہیں بھی دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غم ہے، نفع ہے، نقصان ہے، انہیں بھی ہے۔ یہ تو ایک نظام عالم ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ کافر اسباب میں الجھ جاتا ہے،
اور مومن جو ہے وہ سیدھا خالق الاسباب کی طرف جاتا ہے۔ کافر کہے گا جناب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر تم لوگ 5-6 گھنٹے پہلے ہسپتال پہنچ جاتے نا تو ریکور ہو جاتا۔ مومن کہے گا بھئی اللہ نے لکھا تھا یار، کیا ریکور ہو جاتا، جو موت کا وقت ہے آ گیا، بس انا للہ و انا الیہ راجعون آ جاتا تو کیا ہو جاتا۔ جو ہسپتال میں موجود ہوتے ہیں وہی دورہ پڑتا ہے، مر جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں ریکور کر لیا تم نے؟ ہسپتال میں بیٹھے ہوتے ہیں وہی دورہ پڑ گیا، اب بھی تو اب تو آنے میں کوئی دیر نہیں لگی نا، لیکن اس کو تم نہیں بچا سکے۔ سیدھی بات کرو، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے موت لکھی تھی، سبب اس کا یہ تھا کہ دل کی بیماری تھی۔ اللہ نے موت لکھی تھی، سبب اس کا یہ تھا کہ اس کو بخار ہو گیا۔ اللہ نے موت لکھی تھی، سبب یہ تھا کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، سبب ہے، ورنہ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب عالم آخرت کی بندہ باتیں پڑھتا ہے نا تو حیران ہوتا ہے کہ جناب اتنی بڑی جہنم کہاں ہوگی، اور اتنی بڑی جنت کے 7 آسمان 7 زمین بھی بچھا دو تو اس کا عرض بنتا ہے، اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی کیسے؟ یہ جہالت ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے آسمان بنانے پہ قادر ہے وہ جنت بنانے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ اتنے بڑے بڑے سمندر بنانے پہ قادر ہے وہ جہنم بنانے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ ہمیں ماں کے بطن میں رکھنے پہ قادر ہے وہ قبر میں رکھنے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ ہمیں ماں کے بطن سے پیدا کرتا ہے وہ قبر سے اٹھانے پہ بھی قادر ہے اور دوبارہ زندگی دینے پہ بھی قادر ہے۔ اس میں کیا اشکال؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہی دھوکہ ہوتا ہے، اور لوگ اسی کی وجہ سے آ کے ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ عالم آخرت کی بات الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، اور بعض اولیاء اللہ تو کہتے ہیں ایک عالم عالم مثال بھی ہوتا ہے، یعنی اسی عالم کو گویا مثالی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی قیامت کی باتیں پڑھیں، آخرت کی باتیں پڑھیں تو سمجھ لیں کہ آمنا باللہ، جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو حضور پاک نے فرمایا ہے، بس اس پہ ہمارا ایمان، نہ اس سے ہم زیادہ اپنی طرف سے بڑھائیں گے نہ اپنی طرف سے کم کریں گے، بس اتنی ہوگی بات جو ہم نے سنی ہے، جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے، کیونکہ وہ عالم غیب ہے، جب تک اللہ کا نبی نہ بتلائے ہمیں کیا پتا اسے۔ تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اے ما هذا النعیم العظیم المقیم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب العلیم فی درکات الجحیم۔ اللہ نے فرمایا جنت بھی دی میں نے اپنے بندوں کو، یہ عظیم نعمتیں بھی دی میں نے اپنے بندوں کو، اور اس کے پہلے میں نے ان کو جہنم سے بچایا، ان کو نجات عطا فرمائی، ان کو عذاب علیم سے دور کر دیا، جنت جہنم کے درکات سے دور کر دیا ہے۔ فَحَصْلَهُمُ الْمَطْلُوبُ وَنَجَّاهُم مِّنَ الْمَرْهُوبِ لِهَٰذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی ان کو جو مطلوب تھا جنت وہ بھی مل گئی، اور جس سے ڈرتے تھے اس سے بھی ہم نے بچا دیا، جہنم سے بھی بچا دیا اور جنت بھی عطا فرما دی۔ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جہنم سے بچانا، جنت کا ملنا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ بندے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے، اگر ہم ساری زندگی شکر کریں تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس کا فضل ہے۔ انما کان ھذا بفضلہ علیہم واحسانہ الیہم، اللہ کا اپنے بندوں پہ فضل ہے، اپنے بندوں پہ احسان ہے۔ کما ثبت بالصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا يدخل عمله الجنہ۔ حضور پاک نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، سیدھے رستے پہ چلتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو، اور جان لو کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی۔
ولا انا الا يتغمدني الله برحمت من فضل. ہاں میں بھی مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، اپنا فضل فرمائیں گے، تو یاد رکھیں جنت جو ملے گی وہ رحمت سے ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی، اور جن کو جہنم ملے گی وہ اللہ کا عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے. جیسے اللہ نے فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. اللہ فرمایا کہ میرے بندے آج قیامت کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. جو کچھ جس نے کمایا عمل کیا اس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے. اس لیے جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ فرمائے گے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے میرے اوامر کو توڑا ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب بھی جنت ملے گی اس کی رحمت سے، وقوله تبارک و تعالی فانما یسرناہ بلسانک لعلهم يتذکرون. ای انما یسرنا هذا القرآن الذي انزلناه صالا واضحا بینا جلیا بلسانک الذي افصح اللغات واجراها واحلاها. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، میرے محبوب، یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے آسان بھی ہے، واضح بھی ہے، روشن بھی ہے، اور اس کو ہم نے آپ کی زبان، آپ کی لغت پہ اتارا ہے، لغت قریش پہ. اور وہ لغت جو ہے افصح اللغات ہے، ساری لغتوں سے زیادہ افصح ہے، ساری لغتوں سے زیادہ روشن ہے، ساری لغتوں سے زیادہ میٹھی ہے، ساری لغتوں سے زیادہ بلند ہے. کیوں میں نے قرآن عربی میں کیوں اتارا؟ لعلہم یتذکرون ای یتفہمون ویعملون، تاکہ وہ قرآن میں غور کریں، تدبر کریں اور اس پہ عمل کریں. ثم لما كان معاد الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبوا بالعتب والهلاك. اب اس قرآن کی وضاحت کے بعد، اتنے کھلے بیان کے بعد، جس نے کفر کیا، مخالفت کی اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی، اب اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں. اللہ پاک اپنے نبی سے وعدہ فرماتی ہیں کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی کامیاب ہوں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا. اللہ نے وعدہ سچا کیا، میرے مدنی کی مدد فرمائی، سارا عرب فتح ہو گیا، سارا علاقہ فتح ہو گیا. اللہ نے فرمایا فارتقب انہم مرتقبون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں، دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے، کس طرح ہم کفر کو سزا دیتے ہیں اور کس طرح ہم اسلام اور مومنوں کی عزت دیتے ہیں. انہم مرتقبون سیعلمون من تکون النصرۃ والظفر وعلو الکلمۃ فی الدنیا والآخرہ. میرا مدنی آپ بھی صبر کریں، انتظار کریں، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ مدد کس کے پاس آتی ہے، کس کے کلمے کو اللہ بلند کرتے ہیں، کس کو اللہ دنیا و آخرت میں عزت دیتے ہیں. فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين اتبعوك من المؤمنين. اور یہ مدد، یہ نصرت، یہ کامیابی، یہ عزت، یہ غلبہ آپ کے لیے ہے، جیسے آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، ایمان لائے، ان کے لیے ہے. فرمایا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ذات پہ خود واجب کر دیا ہے کہ میں اپنے پیغمبروں کو غالب کر دوں گا. فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد.
یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی مدد فرمائیں گے، اور قیامت والے دن جب کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر و تفصیل سورۃ الدخان وللہ الحمد۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم یسر امورنا، فرج ہمومنا، اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، وذکرنا منہما نسینا، وعلمنا منہما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے بعض لوگوں نے آپ کے خلاف ایک کیسٹ بھری ہوئی دی، میں نے الحمدللہ ان کی اس بات پہ اعتبار نہیں کیا، پھر میں نے آپ کی کیسٹ لے کے سنی تو میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ بھئی میرا بھائی گزارش یہ ہے بس دعا کیا کریں کہ اللہ مخالفین کو، معاندین کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں لیکن اللہ عالم ان کے دماغ میں کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو استعمال نہ کیا، الزام، جھوٹ۔ اچھا پھر یہ کرتے ہیں کہ میری تقریریں جو ہیں مثلا آج سے کوئی 5 سال پہلے میں نے تقریر کی تھی، کوئی لفظ وہاں سے لیا، کوئی وہاں سے لیا، کوئی وہاں سے لیا، کوئی وہاں، پھر ان کو جوڑ کے خود ایک کیسٹ بنائی۔ اب ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے جب بات بنائیں گے تو ساتھ بات صحیح بات تو سمجھ نہیں آئے گی۔ آج رات مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ جب ویب سائٹ میں آپ کی ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل نہیں رہی تھی، ایک جگہ ویب سائٹ مجھے مل گئی لیکن جب میں نے کھولی تو میں حیران ہو گیا کہ اندر تو عورتوں کے فوٹو ہیں اور اس کے بعد مکی صاحب کی تقریر ہے۔ اب اس کا کیا علاج؟ میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی مجھے تو ویب سائٹ کا بھی پتہ نہیں، نہ مجھے انٹرنیٹ استعمال کرنا آتا ہے، بہرحال اچھائی کا بھی لوگ بنا رہے ہیں، برائی کا بھی بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کو ثواب دیں گے، بروں کو ہدایت دیں۔ تو یہ میرا بھائی کوئی نئی بات نہیں۔ اچھا پھر کبھی ایسا کرتے ہیں، مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے کراچی میں یہاں کوئی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، میں تو جانتا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں وہاں گیا ہوا تھا تو باہر دکان پہ کیسٹیں بک رہی تھی تو آپ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے بھی 2 کیسٹیں لے لی۔ گھر آ کے جب میں نے چلایا تو میں نے کہا یار یہ تو مکی صاحب کی آواز نہیں ہے، یعنی اندر ان کا کوئی اپنا مولوی، اوپر نام میرا لکھ دیا کہ اب نام کی وجہ سے بک تو جائیں گی نا، کوئی تو سنے گا نا۔ اب اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، ماں سوائے اس کے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ خدا جانے انہیں کس بات سے چڑ ہے، مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا آیا ہے کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے نا لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ اگر کوئی ٹنڈ منڈ درخت ہوگا اس کو کسی نے کیا پتھر مارا۔ اچھا ایک انہوں نے میرے ساتھ ایک اور چکر چلایا، بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مکی لکھنا شروع کر دیا، یعنی آج سے 10 سال پہلے وہ مکی نہیں تھے، نہ ان کے نام کے ساتھ کبھی مکی تھا، نہ ان کے پاسپورٹ میں مکی ہے، نہ ان کے ڈنڈی کارڈ میں لفظ مکی ہے، لیکن جب لکھتے ہیں اشتہار دیتے ہیں مکی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، بیچارے مجمع ہو جاتا ہے، مکی صاحب آ گئے، مکی صاحب آ گئے، آگے جب آتے ہو کہتے ہیں تو کوئی نقلی مکی صاحب آیا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔
اچھا اسی طرح میرے پاس ایک بڑا ذمہ دار آدمی آیا، اس نے کہا کہ اردو نیوز میں آپ کا کوئی مضمون آیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو زندگی میں کبھی مضمون نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب مکی صاحب لکھا ہوا ہے کہ مکی صاحب نے یہ کہا اور مکی صاحب نے یہ کہا اور مکی صاحب نے کہا۔ یار خدا کے لیے جا کے پڑھو، میرا نہیں ہے، میں نے لکھا ہی نہیں تو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے 2 دن کے بعد ٹیلی فون کیا، اس نے کہا ہاں جی اب میں نے تحقیق کی، وہاں اخبار سے تو کوئی پتہ نہیں لگا، لیکن اخبار والوں کو جب میں نے فون کیا بھی یہ کون مکی ہے تو انہوں نے بتایا وہ ایک اور آدمی کا نام لیا کہ یہ وہ مکی ہے، محمد مکی حجازی نہیں ہے یہ۔ اب اس کا بتائیں کیا کریں؟ بس اس کا یہی علاج ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، اور ہمارے جو مخالفین ہیں معاندین ہیں اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ ہدایت دے دے، اور اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہتے جی کہ ڈاکٹر نائک آپ کا بچہ، بالکل میرا تعلق ہے ان سے، میرا عزیز ہے، اور ہم اس کی بالکل ہر لحاظ سے مدد کرتے ہیں۔ یہاں آیا تھا، اس نے کچھ پڑھنا تھا، ہم نے اس کے لیے قاری کا انتظام کیا، مولوی کا انتظام کیا، اس کو پڑھایا، اس کو سمجھایا، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے مطالعے کی پیداوار ہے نا، وہ اسٹڈی کے ساتھ مولوی بنے ہیں، تو وہ جب جوش میں کھڑے ہوتے ہیں نا، چینل اپنا ہو، لوگ آگے بیٹھے ہوں، تو وہ کبھی مسئلے ایسے غلط مار جاتا ہے بیچارہ کہ میں حیران ہو جاتا۔ مجھے ملا تھا حج میں نے کہا خدا کے بندے تم مفتی کب سے بن گئے؟ اللہ کے بندے تمہارا ایک کام ہے، تمہارا ایک مشن ہے، تم اپنے مشن پہ قائم رہو۔ تمہارا مشن ہے عیسائیت کا رد، تمہارا مشن ہے جو احمد دیدات کا مشن تھا، تمہارا مشن ہے کہ جو دنیا کے اندر کفار اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں ان کا جواب دینا۔ اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے، اللہ نے تمہیں چینل اپنا دے دیا ہے، اور اللہ نے پھر تمہیں انگریزی بولنے کی توفیق دے دی ہے، تو ان باتوں کے علاوہ اب اگر تم مسائل میں الجھ گئے تو تم تو مر جاؤ گے، چند دنوں کے اندر مٹ جاؤ گے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ تمہیں کیا پڑی ہے کہ مسئلے میں پڑھ۔ اب دیکھیں نا جی کہ مودودی صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، ہم تو مرنے کے بعد کسی کے بارے میں بد دعا نہیں کرتے، وہ اتنا مقبول تھا کہ انڈو پاک کا ہر عالم اس کے ساتھ تھا، یعنی بڑے بڑے علماء، ابو الحسن علی ندوی جیسی شخصیتیں، منظور نعمانی جیسی شخصیتیں، امین حسن اصلاحی جیسی شخصیتیں، بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے لکھنے والے سب اس کے ساتھ تھے، لیکن بیچارے کو پتہ نہیں کس نے پھٹکی پڑھائی، مسائل میں آ گئے، مسائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ جب مسائل میں آ گئے اب علماء ہٹتے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عالم بھی ساتھ نہ رہا۔ کبھی دجال کا مسئلہ بیان کر بیٹھا، بیچارہ پھنس گیا، کبھی یاجوج ماجوج کے بارے میں بات کہہ بیٹھا، کبھی رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہہ بیٹھا۔ علماء نے کہا یہ اللہ کا بندہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ 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 علماء ہٹتے گئے، اور باقی صرف وہ لوگ ساتھ رہ گئے جو علماء نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اس کے بڑے خدمات ہیں، لیکن وہ اگر اپنی لائن پہ رہتے کہ تمہارا مشن ہے کہ ہم ملک میں اسلام کا نظام لائیں گے، اسلامی نظام لانے کے لیے لوگوں کو ملانے کی ضرورت ہے یا لوگوں کو لڑانے کی ضرورت ہے؟ جب تم سب لوگوں کو اپنے آپ سے بدظن کر دو گے تو اسلامی نظام کیسے لاؤ گے؟ یہی نتیجہ نکلا نا جی کہ بیچارے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہ لے سکے۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال انسان تھے، غلطیاں تھیں، لیکن ان کی بہت بڑی دینی خدمات بھی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔
اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. کسی پہ اعتراض نہ کیا کرے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. بندہ ہے نا، بندہ ہے نا. معصوم تو نبی ہوتا ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا ہے. بڑے سے بڑے عالم جو ہیں زلت الاقدام، ان سے بھی ایسے مسائل میں غلطیاں ہو گئی کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی ہدایت دے. کہتے تھی کہ امریکہ میں ایک ولیم کیمبل نے کتاب لکھی تھی، اس کا جواب سینکڑوں نے دیا ہے، تم نے نہیں پڑھا ہے. اس کا جواب سب سے پہلے تو عرب نے دیا ہے. چونکہ عربی آتی نہیں، تم نے وہی سنی انگریزی اردو اس لیے کہہ رہے ہیں. اس کا جواب ایک عالم نے تھوڑا دیا ہے. اور پھر اصولی بات ہے کہ انگریزی میں اگر اعتراض آئے تو انگریزی جاننے والا جواب دے گا. مجھے انگریزی آتی نہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کوئی کمال تو نہیں ہوتا. اور یہ بھی کمال نہیں ہوتا کہ ایک اچھا کام کر دو اور دوسرا غلط کر دو. علماء کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. فتویٰ دینا ہر کسی کے بس کی طاقت نہیں ہوتی، یاد رکھو. اب دیکھیں کہ حضور کے کتنے صحابہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن فتویٰ دینے والے کتنے ہیں؟ صرف 149. ان میں 27 جو ہیں وہ مکثرین ہیں، جن کے زیادہ فتاویٰ ہیں. باقی جو ہیں وہ مقلین ہیں، جن کے قلیل فتاویٰ ہیں. اب یہ تو نہیں نا کہ ہر آدمی فتویٰ دے. اب یمن میں حضرت معاذ ابن جبل تھے، اسی طرح کوفے میں عبداللہ ابن مسعود تھے، اسی طرح خلفائے راشدین تھے. تو یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا میرے عزیز، نہ ہر آدمی مفتی ہوتا ہے. دیکھو ایک آدمی ہے محدث ہے، مفسر نہیں ہوتا. مفسر ہے، محدث نہیں ہوتا. فقیہ ہے لیکن محدث اور مفسر نہیں ہے. ایک عالم ہے وہ اصولی ہے، معقولات تو جانتا ہے لیکن معصورات کو نہیں جانتا ہے. ایک آدمی ہے وہ حنفی تو ہے لیکن اس کو متون کا پتہ ہے، ظاہر الروایہ کا پتہ نہیں ہے، نوادرات کا پتہ نہیں ہے، نوازل کا پتہ نہیں ہے. یہ بڑا مشکل میدان ہے، اس میں سوچ سمجھ کے آنا چاہیے. بہرحال میں نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد میں نے ٹک لگائے، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد پھر میں نے سارے بال کٹوا دیے. ٹھیک، کوئی جرمانہ نہیں. آپ نے پہلے عمرے میں تھوڑے بال کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی. جس نے آپ کو کہا تھا نا اس نے غلط کہا تھا. وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک عمرے کے بعد بھی آپ نے عمرہ کرنا ہے تو ایک میں مشین پھروا دو، اگلے میں اس طرح پھروا دینا. یہ تو نہیں نا کہ ٹک لگوا دو. کہتے تھے کہ ہر طواف کرنے کے بعد نفل پڑھنا لازم ہے. پہلی بات تو یہ سمجھو، لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں ہے کیا خلل ہے. نفل کہاں ہے؟ نفل کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ 2 رکعت نفل ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب الطواف ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے. نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے. نفل 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 پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنا دیا ہے. اصل میں دماغ کی خرابی ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ طواف جو ہم نفلی کر رہے ہیں تو بعد میں بھی 2 نفل پڑھنی ہے، اور نفلی عبادت جب شروع کر دی جائے تو واجب ہو جاتی ہے. شروع کرنے سے پہلے نفل ہے، جب ہم نے شروع کر دیا اب تو واجب ہو گئی.
اس لیے وہ 2 رکعات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں. اگر کسی نے نہیں پڑھے 2 دن بعد 10 دن بعد بھی یاد آئے تو پڑھنے پڑیں گے، چونکہ ان کے نزدیک واجب کی قضا ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، ان کے نزدیک سنت ہے. وہ کہتے ہیں اگر نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں، طواف تو ہو جائے گا لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا. تو تمہیں یاد آ گیا پڑھ لو، مشکل کیا ہے بھائی؟ اگر کوئی امام سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتا ہے اور حضور انبیاء کا واسطہ دیتا ہے، بھائی نماز ہو جاتی ہے. خدا کے بندے، نماز ہر کلمہ پڑھنے والے کے پیچھے ہو جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ مشرک نہ ہو. اس دعا مانگنے سے مشرک تو نہیں بن جاتا وہ. یہ تو ایک علماء میں بعض علماء وسیلے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں اور زندہ سے وسیلہ جائز ہے. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی وسیلے کے سیدھا اللہ سے دعا کرے. چونکہ اللہ نے سارے قرآن میں جتنی دعائیں ہیں کسی میں وسیلہ نہیں ہے. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا حب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بھی دعا میں نہیں ہے کہ یا اللہ تجھے آدم کا واسطہ، تجھے نوح علیہ السلام کا واسطہ. کسی بھی دعا میں میرے مدنی پاک نے جو دعائیں مانگی ہیں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وضیق الصدر وشتات الامر، اللہم انی اسألک من النعیم المقیم الذی لا یہول ولا یزول، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو کسی میں وسیلہ نہیں. تو اس لیے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ آدمی سیدھی اللہ سے دعا مانگے، اور یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ خود فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں. یہ نہیں کہا پہلے جا کے واسطہ ڈھونڈو. باقی نماز تو ہو جاتی ہے، نماز تو ہر گناہ گار کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. کہتے جی کہ اگر کسی موبائل میں جاندار کی تصویر رکھی جائے بالکل حرام ہے. ہر ذی روح کی تصویر بنانا بھی حرام ہے، رکھنا بھی حرام ہے، سیو کرنا بھی حرام ہے. صرف وہ تصویر جائز ہے جو ہماری مجبوری ہے کہ پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، کیا کریں، ہمیں سفر کوئی نہیں کرنے دے گا، وہ مجبوراً جائز ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ جی بعض شریف لوگوں نے موبائل میں بھی اپنی بیوی کی تصویر رکھتے ہیں، اور ڈرائنگ روم میں بھی سب سے بڑی شیشے پر خوبصورت فریم میں شادی والی تصویر رکھتے ہیں تاکہ جب مہمان آئیں تو سب سے پہلے میری بیگم کو دیکھیں. غیرت ہو تو ایسی ہو نا جی کہ اپنی بیوی کا اشتہار لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پتہ ہے حضور نے فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. باقی تمہاری مرضی ہے، تمہاری بیوی ہے، اشتہار بناؤ، کچھ کرو، اوپن تھیٹر لگا دو. اب جس کو موبائل دے گا وہ جب جناب پہلے تو آپ کی بیگم صاحب کی زیارت کرے نا. اگر ایک آدمی ہر سال حج عمرہ کرے تو حج عمرے کی نیت کرے نہ تو کیا روزے کی نیت کرے. وہ جب حج کرے گا حج کی نیت کرے گا، عمرہ کرے گا عمرے کی نیت کرے گا. کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک تو میں ختنہ نہیں کروں گا اور داڑھی بھی نہیں رکھوں گا، روزہ بھی نہیں. کوئی بات نہیں، اس کو کہو ہو جاؤ مسلمان، نہ رکھنا. انشاءاللہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی برکت ایسے ہوگی کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا.
تم اس کے ساتھ کوئی پابندیاں وہ تم کلمہ تو پڑھو نا. وہ ختنہ نہیں کرے گا تو کیا ہو گیا؟ ختنہ کوئی اسلام کی علامت ہے، سنت ہے؟ نہیں ہوا تو نہیں ہوا. داڑھی نہیں رکھے گا گناہگار ہو جائے گا، کافر تو نہیں ہو جائے گا نا. روزہ نہیں رکھے گا گناہگار ہو جائے گا، کافر تو نہیں ہوگا. اور اسلام پہلے گناہ تو سارے معاف کر دے گا نا. اب جب کلمہ پڑھے گا تو پاک ہو جائے گا، جب پاک ہوگا اللہ حیا بھی دے دے گا. بہرحال آپ کی بیوی نانی بیمار ہو گئی، تکلیف ہوئی، عمرہ نہیں کر سکے، کوئی جرمانہ نہیں. خانہ کعبہ سے 1 میل دور جو مسجدیں ہیں، 1 میل کو چھوڑو اللہ کے بندے، جو حد حرم ہے، حد حرم ادھر ہے مسجد عائشہ، ادھر ہے عرفات، ادھر ہے جیرانہ، ادھر ہے شمیسی. یہ سارا حرم ہے، اس میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. داڑھی کی مقدار 1 مشت ہونا جو ہے ضروری ہے. داڑھی کو اگر رنگ کریں بالکل جائز ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا رنگ کرو، غیر الشیب ولو بشیء. آپ نے فرمایا اپنے بالوں کو رنگ کرو، چاہے کسی چیز کا رنگ کرو. ترمذی شریف میں حدیث ہے. لیکن علماء کہتے ہیں اتفاق یہ ہے کہ کالا نہ کرو، باقی کوئی رنگ کر لو. اگر ہم نے طواف کے 2 چکر کیے ہیں اور عشاء کی نماز ہو گئی، آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد پورے کر لیں. لیکن بعض علماء تو احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 1 چکر ہے، 2 چکر ہے تو پھر ابتدا سے شروع کرو. اگر 3 کر چکے تھے، چوتھے میں جا رہے تھے، تو پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو. کہتے جی کہ میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اسلامک سوسائٹی کا صدر ہوں، لیکن اب یونیورسٹی نے حکم دیا ہے کہ لڑکیوں کو بھی اس میں عہدے دیے جائیں. میرا بھائی یہ پھر جب انگلش کا تڑکا لگے گا نا، پھر یہ دھڑکا تو لگے گا نا. یہ تو پھر ہے نا جناب، انگریز سمجھدار ہے نا. اسلامیات پڑھاؤ گے اور سامنے بے پردہ عورت بیٹھی ہوگی، یہ کون سا اسلامیات ہے؟ یعنی ہم تو حیران ہوتے ہیں نا جی، بے پردہ، بال کھلے ہوئے ہیں، چینل پہ بیٹھی ہیں، سارا جہان کو اپنا رخ مبارک دکھلا رہی ہیں اور کہتی ہیں ہم شریعت پہ پابند ہیں. پتہ نہیں کون سی شریعت ہے ان کی، کوئی اپنی شریعت ہے، حضور پاک کی شریعت تو نہیں ہے. حضور پاک کی شریعت کا تو یہ عالم ہے کہ ایک صحابی جو آئے حضور کو ملنے کے لیے، دروازے مبارک پہ ٹاٹ پڑا ہوا تھا، ٹاٹ کے اندر سوراخ تھے، پرانا ٹاٹ تھا، کوئی دروازے تو نہیں تھے حضور کے گھر مبارک کے. ایک ٹاٹ لٹکا دیتے تھے، اس ٹاٹ میں بھی سوراخ تھے. تو وہ اللہ کا بندہ سوراخ کے سامنے کھڑا تھا، اس کی کوئی بدنیتی نہیں ہوگی، وہ صحابی ہے اور نبی کے دروازے پہ کھڑا ہے. حضور غصے سے آئے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ نیزے سے تیری آنکھیں نکال ڈالوں. کیوں تم سوراخ کے سامنے کھڑے ہو؟ تاکہ گھر میں چلتی ہوئی عورت پہ نظر پڑ جائے تمہاری. اللہ کا نبی اتنا احتیاط کرے اور ہم بغلوں میں عورتوں کو بٹھائیں اور کہیں جناب شریعت ہے، اسلام ہے. یہ کوئی نرالا اسلام ہے بھئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. میرا بھائی ایسی یونیورسٹیوں سے جان چھڑاؤ، اسلام کا کام کرو. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اسلام میں آگے بڑھو. اور جہاں عورتیں آئیں گی تو پھر ساری بیماریاں بھی کٹھی لے کے آئیں گی انشاءاللہ، فکر نہ کرو. اگر میری نمازیں قضا ہیں، بس قضا، اگر یاد نہیں بس پڑھتے رہو، یا اللہ جو قضا ہوئی ہیں پڑھ رہا ہوں. کہتے کہ جتنے میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. ہم تو کبھی 8 والوں سے نہیں لڑتے، وہ جتنا گول ڈالیں گے ان کو اتنا میٹھا ملے گا. ہم تو 20 رکعت والے ہیں کہ ہمیں 20 لاکھ رکعت ملے. ایک طواف ایک کے لیے، ایک حج ایک کے لیے، ایک عمرہ ایک کے لیے. بعض لوگ جو ائمہ کو برا کہتے ہیں، نماز ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، بس دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے.
اور یاد رکھو یہ علامات قیامت میں ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لعن آخر هذه الامت اولها، آخر والے لوگ آگے پہلو پہ لعنت بھیجیں گے. اب ان میں مختلف لوگ ہیں، بعض صحابہ پہ بھیجتے ہیں، بعض ائمہ پہ بھیجتے ہیں، لیکن ہوں گے تو ضرور. علامت قیامت ہے، حضور کا فرمان ہے، سچا تو ہوگا. لیکن تم دعا کیا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. اگر کوئی آدمی کہے کہ 4 صحابہ مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں، وہ خود کافر ہو گیا. آج میں نے سنا تھا علامہ علی شیر حیدری بھی شہید ہو گئے. دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. عالم آدمی تھے. میری تو یہاں مکے میں حرم میں ملاقات ہوئی، نہ میں نے گھر دیکھا نہ در دیکھا، لیکن بہرحال علمی آدمی تھا، عالم آدمی تھا اور ماشاءاللہ کافی کتابوں پہ ان کی نظر تھی عقائد اہل سنت والجماعت میں، اور روافض اور شیعہ کے رد میں ماشاءاللہ ان کے معلومات بڑے سکہ اور بڑے پختہ تھے. بہرحال اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، مظلوم بلا گناہ. وہ شہید ہے نا، بے وجہ مارا جائے. کم سے کم زکوٰۃ کے پیسہ جو ہے نا، جب 52 تولے چاندی کی قیمت ہو جائے، اب یہ نہیں کہ ساری چاندی ہو، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ پیسہ ہے، تو 52 تولے کا ریٹ پوچھ لو. جب اتنا پیسہ آ گیا، اس سے زیادہ آ گیا، زکوٰۃ شروع ہو گئی. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بیٹے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. قیامت میں دیں گے انشاءاللہ جب زمین جہنم کی ان کے گلے میں ڈالی جائے گی. ہاں میں یہی ابھی ان کے لیے دعا کر رہا تھا، علامہ علی شیر حیدری صاحب کے لیے. بہرحال ہوٹل میں نماز پڑھے وہ بھی افضل ہے، وہ بھی گھر ہے نا. اب یہاں ہر کسی کا گھر تھوڑا ہوتا ہے، ہوٹل میں رہے گا. عورتیں اگر اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں افضل ہے، لیکن اللہ کے حرم میں آئیں تو منع نہ کرو. اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کے لیے وہ حج کرنا چاہتی، بالکل کرے، کوئی بات نہیں. رمضان المبارک میں میرا بھائی درس تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن صبح کی نماز کے بعد، اور وہ بھی عربی زبان میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا ہے. درس ہو نہیں سکتا. میں تو حاضر ہوں، لیکن مغرب کے بعد لوگ افطار کے لیے گھر جاتے ہیں، میں درس دیتا ہوں. عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ 10:30 11 بج جاتے ہیں رات کے، لوگ تھک گئے ہیں، اب پھر درس دوں تو درس کا موقع نہیں ہے. صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگا، لیکن وہ عربی میں ہوگا. قیامت والے دن اپنے ماں باپ سے ملاقات ہوگی، بالکل ہوگی انشاءاللہ، جنت میں اکٹھے رہیں گے. اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، انگوٹھے چومنا بدعت ہے، دوشالے جو میت پہ ڈالتے ہیں وہ بھی بدعت ہے. کہتے جی میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں وہاں کوئی عالم نہیں ہے. بہرحال آپ ٹیلی فون پہ بھی پوچھ لیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں. انگلی جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی اور الہ برحق کا اثبات. اگر ہم اپنے پاس رقم ہے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں دو گے تو 1 لاکھ ملے گا، صاف بات ہے. اگر کسی نے عصر کے بعد 2-3 طواف کیے، مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت پڑھ لے. عمرہ کرنے والے نے سائی کے بعد حلق نہیں کرایا، غسل کر لیا، احرام کھول دیا، سر بھی منڈوائے، دم بھی ادا کرے. میں نے عمرہ کیا، سر پہ مشین پھروا دیا، دوبارہ عمرہ کیا تو ٹک لگوائے. کیا بچا ہوا تھا جس کو تم نے ٹک لگوائے؟ اب دم دیں جناب، اس طرح پھروائے.
کافر کو زمزم اور کھجور دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، گھٹی زمزم بھی لگی تھی بدبخت.